فرمایا ماں کا، امو کا، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ پھر فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا ابو، تیرے باپ کا۔ 3 مرتبہ سوال کرنے پر ماں کو ارشاد فرمایا، اور چوتھے نمبر پہ باپ کا نمبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے ماں کا نمبر پہلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی، تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور یہاں بھی سب سے پہلے ماں کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں؟ فرمایا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، اس کے حمل کو برداشت کیا تکلیف کے ساتھ، اور اس کو جنا تکلیف کے ساتھ۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ماں جتنی تکلیف بچے کی پیدائش میں یا بچے کی پیدائش سے پہلے، بچے کی پیدائش کے جتنے مراحل ہوتے ہیں، جتنی تکلیف ان میں ماں برداشت کرتی ہے، باپ تو اس کا آدھا بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک تکلیف تو جب اٹھاتی، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے 9 مہینے تک اس کو لیے پھرتی ہے، اور جب اس کے بعد جب اس کو جنا جاتا ہے، جب وہ اس کو بچے کو جنم دیتی ہے، جب وہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اور یہ تکلیف اس قدر نہایت تکلیف ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، تو جنم دینے کے بعد انہوں نے عرض کیا اے اللہ، یہ درد تو اتنا سخت ہے، یہ اتنا مرحلہ، یہ بچے کو جنم دینے کا مرحلہ اتنا سخت مرحلہ ہے کہ اگر اس سے پہلے مجھے موت دے دیتا تو اچھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی بڑی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام کو ارشاد فرمایا، اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیانی دروازہ ہے، بیچ کا دروازہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا جب باپ کو خوشخبری دی جاتی ہے بچے کے پیدا ہونے کی کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے، تو باپ جو ہے خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا، بے شک، اور اس کی ضروریات کو مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بے شک، اور اس کی ضروریات کو مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے ہی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہ، والدین کا کیا حق ہے اس کی اولاد پر؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیری دوزخ ہے، وہ تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے۔ بے شک، یعنی اگر تو نے ان کی حفاظت کر لی، یعنی اگر تو نے ان کی خدمت کر لی، اطاعت و فرما برداری کر لی، تو وہ تیری جنت ہے۔ اگر تو نے ان کو خوش رکھا ساری زندگی تو یہ جنت ہے، اور اگر تو نے ان کی نافرمانی کی، ان کا دل دکھایا، ان کا دل دکھا کر کے ان کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری، تو وہ تیرے لیے جہنم اللہ ثابت ہوں گے، اور وہ تجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ لا شک فی کلامک۔ اور فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر لے، اور اگر چاہے تو اس کو ضائع کر دے۔ اس کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی فرما برداری کر، ماں باپ کی نافرمانی مت کر۔ باپ کی فرما برداری کرے گا تو جنت کے دروازے کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ جنت کا دروازہ جب ہی کھولا جائے گا، اسی کے لیے کھولا جائے گا جو باپ کی فرما برداری کرے گا، اور جو باپ کی نافرمانی کرے گا اس کے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے۔
اور جبریل امین سید الملائکہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر جو ہے یہ ایک بد دعا دی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو اپنے سامنے بڑھاپے کے عالم میں پایا اور اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے اس نے جو ہے جنت نہ کمائی، جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، بد دعا دینے والا سید الملائکہ ہو اور اس پر آمین کہنے والا سید الانبیاء ہو، افضل الخلائق ہو، محبوب رب العالمین ہو، محبوب کائنات ہو، تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی ہلاکت کی بات ہے اس شخص کے لیے جو اس کا مصداق ہے، جو خدمت نہیں کرتا ماں باپ کی، جو فرمانبرداری، جو ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ شب برات اور شب قدر جیسی مبارک راتوں میں جس میں اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا جس کو اولاد دی جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو روزی دی جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ مگر کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو ان مخصوص راتوں میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بے شک۔ اس اللہ میں اکبر۔ رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔